بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی سیریز کے تحت ہم اس وقت علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس نام کا رسالہ علامہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی گفتگو اس وقت جو چل رہی ہے وہ مقدمات کے کتاب پر جو مقدمات لکھے گئے ہیں، کئی ایک مقدمے، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ اور ہم لوگ اس وقت فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حافظہ اللہ کی جو تحریر ہے اس کتاب کے اوپر، تقریض اور مقدمہ، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے درس میں جو آخری بات پڑھی ہے وہ کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول پڑھا ہے۔ حضرت ابو العالیہ مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں، امام ہیں، عالم ہیں۔ کہتے ہیں كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر اذا صلى فإن احسنها جلسنا الیہ وقلنا هو لغیرها احسن وان اساءها قمنا عنه وقلنا هو لغیرها اسوأ۔ یہ قول ہم لوگوں نے آخری پڑھا ہے کہ امام ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم آدمی کے پاس آتے تھے تاکہ اس سے علم حاصل کریں، ہم آدمی کے پاس آتے تھے تاکہ اس سے علم حاصل کریں، تو ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیسے نماز پڑھتا ہے، صلاۃ نماز۔ فَإِنْ أَحْسَنَهَا، اگر وہ اچھی طرح سے اس کے احکام، آداب، شرائط، ضوابط اور تمام چیزوں کی رعایت کر کے پڑھتا تھا، جلسنا الیہ، تو ہم اس کے پاس بیٹھتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم کہتے تھے، هُوَ لِغَيْرِهَا أَحْسَنُ، اگر یہ آدمی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے کلمہ توحید کے بعد، اگر یہ اسے اچھی طرح سے ادا کر رہا ہے تو یہ دوسرے کاموں میں اور زیادہ اچھا ہوگا، دوسرے کاموں میں اور زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اگر وہ نماز ہی کو اچھی طرح سے نہیں پڑھتا تھا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا تھا، نماز کو بگاڑتا تھا، خراب کر دیتا تھا، تو ہم اس کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ قمنا عنہ، ہم اس کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ وقلنا، اور ہم کہتے تھے، وَلِغَيْرِهَا أَسْوَأُ، جب اس آدمی کی نماز جیسی عبادت اچھی نہیں ہے تو یہ دوسری چیزوں میں اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ یعنی ہمارے یہاں آج معیار، پیمانے، انداز، طریقے بہت کچھ بدل گئے ہیں، ہم نے نہ جانے کیا کیا دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ آدمی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کتنی ہے، نیکی کتنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا تقوی، اس کی طرف انابت اور للہیت کتنا اپنے اندر پاتا ہے، ہم اس پیار کو، اس پیمانے کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم ظاہری پیمانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کون کتنا مشہور ہے، کون کتنا فیمس ہے، کون کتنا چرچا والا ہے، کس کا کتنا نام ہے، کس کے کتنے فالوور ہیں۔ اور لوگ بھی بہت سارے لوگ بھی، یا کہہ لیجئے بعض لوگ جو ہے وہ اسی راستے پر چلتے بھی ہیں، وہ اپنا معیار یا اپنا تعارف اس سے نہیں کراتے کہ ان کا علمی شغل کیا ہے مثال کے طور پر، یا ان کا عمل کیا ہے زندگی میں، نہیں، ان کا ہدی، ان کا سمت، ان کا دل کیا ہے نہیں معلوم، لیکن وہ اسی سے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میرے اتنے سارے جاننے والے ہیں، میرے اتنے سارے فالوور ہیں، میرے اتنے سارے چاہنے والے وغیرہ۔ تو اس طرح کے معیار میں تبدیلی آج دنیا میں آ گئی ہے، اور عوام کا ذہن بھی اسی طرح سے بگڑتا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا معیار انہوں نے اسی ظاہری شہرت کو بنا رکھا ہے، دنیاوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون،
یہ لوگ صرف اور صرف دنیا کی ظاہری رنگ برنگی دنیا کی ظاہری رنگت کو، اس کے زرق برق کو، اس کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ آخرت سے تو بالکل غافل ہی ہیں، آخرت سے یکسر غافل ہیں، پورے طور پر غفلت کا شکار ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب میرے بھائیو ماحول بن رہا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے امام حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں آدمی کے پاس ہم آتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ اس آدمی کی نماز کیسی ہے۔ اللہ اکبر! نماز، آج ہماری زندگی میں نماز کی پابندی بھی میرے بھائیوں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے علم کے میرے بھائیوں میدانوں کے لوگوں میں بھی بسا اوقات نماز جیسے فریضے میں کوتاہی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علم کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسانی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی بہت بنیادی وجہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہا، ابو العالیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آدمی کے پاس آتے تھے تو اس سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ہم آتے تھے آدمی کے پاس تو ہم اس کی نماز دیکھتے تھے کہ وہ کیسے نماز پڑھتا ہے۔ تو اصل میں ایک صاحب علم کا سب سے بڑا اسوہ، سب سے بڑا قدوہ، آئیڈیل نمونہ جو ہے نا، اس کی زبان سے پہلے اس کا عملی کردار ہے، زبان سے پہلے اس کا عملی کردار ہے۔ اور یہ عمل کا جو کردار ہے یہ زیادہ بڑا ہے زبانی کردار کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے نکلنے والی بات کو ہر آدمی اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جس طرح سے دیکھنے والی چیز کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ دکھائی دینے والی چیز، ایک صاحب علم بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور ایک عام آدمی بھی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہمارے عالم، ہمارے امام، ہمارے فلاں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ویسے دیکھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اسی طرح سے وہ بھی عمل کرتا ہے۔ جبکہ زبان سے بولی جانے والی جو چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی، معمولی پڑھا لکھا آدمی نہ سمجھے، اس کی شرح کی ضرورت ہو، اس کی وضاحت کی ضرورت ہو، اس کے بیان کی ضرورت ہو۔ ممکن ہے پڑھا لکھا آدمی سمجھ جائے گا کیا کہنا چاہ رہا، اس کی زبان، اس کا لب و لہجہ، اس کے الفاظ، اس کی تعبیرات کو سمجھ لے گا، لیکن عام آدمی نہیں سمجھے گا۔ اس لیے نظر والی جو نظر کے ذریعے سے، نگاہوں کے ذریعے سے جو چیز دیکھ کر کے سیکھی جاتی ہے، اس کا دائرہ زیادہ بڑا ہے، اس کا دائرہ زیادہ بڑا ہے بالمقابل زبان کے دائرے کے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں ہم آتے تھے کسی آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تو ہم اس کو کیا بولتا ہے، اس کی تقریر کیا ہے، اس کا درس کیا ہے، یہ بعد میں ہم کیا دیکھتے تھے، اس کی نماز کیسی۔ نماز کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، نہیں، ہم دیکھتے تھے اس کی نماز۔ ننظر الی صلاته فننظر اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا تھا تو ہم دیکھتے تھے، یعنی گویا کہ اس کا عملی کردار۔ ہماری زبان تو بہت میٹھی ہے، زبان تو بہت اچھی ہے، اونچے اونچے دعوے ہمارے پاس ہے، اسٹیجوں پر، ممبروں پر ہماری باتیں بہت لمبی چوڑی ہیں، ہماری تحریریں بہت اچھی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زبان ہے، ہمارا گفتار ہے، ہمارا ڈائیلاگ ہے، لیکن ہم عمل میں کیسے ہیں، کردار میں کیسے ہیں؟ ہماری زبان جیسے ہے کیا ہمارا عمل بھی ویسے ہی ہے؟ ہماری گفتار جیسی ہے کیا ہمارا کردار بھی ویسے ہی ہے؟ یہ اصل بڑا مسئلہ ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں تم ایسی بات بولتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے غصے اور ناراضگی کا سبب ہے یہ کہ انسان وہ کہے جو وہ کرتا نہیں۔ اہل کتاب یہود نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ تو اصل میں کردار دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی زبان، آپ کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں، لیکن آپ کا عمل اسے ہر آدمی دیکھتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کا جو نمونہ ہے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور دیکھیے عملی طور پر اس کا ریئیکشن بھی، اس کی نماز کو ہم دیکھتے تھے، اگر نماز اچھی طرح سے پڑھتا ہے، اچھی طرح سے پڑھنے میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کی پابندی، اس کا اہتمام، اس کی محافظت، اس کا دوام،
ٹائم پر پڑھنا، اسے مار نہیں ڈالنا، اسے ضائع نہیں کر دینا، اور اس کے بعد جب اس کو عملی طور پر پڑھنا تو اس کے اندر کے حقوق کو ادا کرنا، ساری سنتوں کو برتنا، سارے فرائض کو برتنا، سارے سنن مستحبات کو برتنا، آداب کو برتنا، کس طرح سے کتنا اہتمام، کتنا خشوع، کتنا خضوع، کتنی للہیت، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے اندر دل کا استحضار اور سوچ فکر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے تھے کہ اس کی نماز بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، تو کہتے ہم اس کے پاس بیٹھتے تھے اور اسے علم حاصل کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے واقعی یہ صاحب علم آدمی، اس کی نماز اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، اتنے اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دیگر چیزوں میں بھی یہ بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوگا۔ اور اگر اس میں وہ ہمیں اچھا نہیں نظر آتا، وَإِنْ أَسَا کیا کہا، وَإِنْ أَسَاءَهَا، اور اگر نماز کو بگاڑ دیتا، یعنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھتا، ٹائم سے نہیں پڑھتا، یا ضائع کر دیتا، یا ایسے ہی بس جھٹ پٹ جو ہے نا کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَقَرَ أَرْبَعًا، منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، یجلس یرقب الشمس، بیٹھا سورج کے آفتاب کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اس کے اترنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جب یہ ہوتا ہے کہ اب ڈوب جائے گا، تب ڈوب جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد جب سورج ڈوب جائے گا، ایسا وقت آتا آخری، تب کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، آپ نے فرمایا قام فنقر اربعن، تو اٹھتا ہے جلدی سے اور ایسے ہی 4 رکعات کو 4 ٹھونگ مارنے کی طرح سے پڑھ لیتا ہے، جیسے کوے کی ٹھونگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت ہے، تو اسی سے پتہ چلتا ہے اس کی ظاہری نماز کیسی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کا اہتمام ہے تو اور چیزوں کا کتنا اہتمام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جس کی جتنی اچھی ہے اتنا ہی اس کا دوسرا عمل بھی اچھا ہے، کیونکہ نماز اچھائیوں کی راہ دکھانے والی عبادت ہے، برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے، خیر لانے والی عبادت ہے، شر سے دور کرنے والی عبادت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء ہر گھناؤنی بری چیز ہے نا، برے اخلاق، برے کردار، برے رویے سے روکنے والی چیز ہے، والمنکر اور ہر طرح کے گناہ اور ناجائز سے غلط چیز سے روکنے والی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، کہتے ہیں کہ اگر وہ برا کرتا، اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا، قمنا عنہ، تو ہم اٹھ جاتے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے، وقلنا، اور ہم کہتے اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے تو دوسری چیزیں کہاں صحیح ہوں گی، یہ تو اور دوسری چیزوں میں اور زیادہ برا ہوگا اور بگاڑنے والا ہوگا، جب اس کی نماز درست نہیں تو اس کی اور چیزیں بھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ امام دارمی نے اس اثر کو اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ خیر، یہ آخری بات تھی جو پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، بہت سرسری طور پر، اس لیے اس کی وضاحت یہاں پر کرنا مناسب سمجھا گیا۔ اس کے بعد اگلا ایک عنوان قائم کیا ہے شیخ صاحب نے، بغیر علم و حکمت کی دعوت کے نقصانات۔ بلا علم اگر کوئی دعوت دے تو اس کا نقصان ہے۔ بلا علم دعوت دینا یہ احسان نہیں ہے بلکہ یہ نقصان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو احسان بنا دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ دوسرے میدانوں کے ہوتے ہیں اور علم اور دعوت کے میدانوں پر آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ خود بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر احسان کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں پر احسان کر رہا ہوں، یہ دیکھو میرا کام دوسرا ہے، میرا میدان دوسرا ہے، میری فیلڈ تو دوسری ہے، لیکن میں اپنی فیلڈ چھوڑ کر کے اس کام میں آیا ہوں۔ تو اپنے اس کردار کو وہ یہ سمجھتا ہے یا ایسا باور کرتا ہے کہ میں بڑی قربانی دے کر کے آیا ہوں، میں دنیا کے کام کر سکتا تھا، میں فلاں میدان کا آدمی ہوں، میں فلاں میدان کا آدمی ہوں، لیکن یہ دیکھو میں نے اسے چھوڑ کر کے اللہ کے دین کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے دین کا اور اس کی دعوت کا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ نے جو میدان چھوڑا ہے اس کو کتنے سال سیکھا تھا؟ آپ نے طب کا میدان اگر چھوڑا ہے، میڈیکل سائنس کا، تو کتنے سال تک اسے پڑھا اور سیکھا تھا جس کو چھوڑا ہے؟ آپ نے انجینئرنگ کی تھی تو انجینئرنگ کا علم آپ نے کتنے سال میں حاصل کیا تھا جس کو آپ نے چھوڑا ہے؟ آپ نے وکالت کی تھی تو کتنے سال آپ نے وکالت کا علم حاصل کیا جس کو آپ نے چھوڑا؟ آپ نے کوئی اور میدان جس کا علم آپ نے حاصل کیا، کتنے سال آپ نے اس کا علم حاصل کیا ہے، پھر اسے چھوڑ کر کے آپ اس میدان میں آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ جس میدان کو آپ نے چھوڑا اس کو تو آپ نے سیکھنے میں 20 سال لگا دیے، 25 سال لگا دیے، اور جس میدان کو پکڑا
اس کو سیکھنے کی زحمت نہیں کی، جلدی میں بس سال 6 مہینے یا اس سے کم زیادہ آپ نے اس سے اپنے آپ کو جوڑا، اور اس کے بعد مسند، اس کے بعد ممبر، اس کے بعد اسٹیج، اس کے بعد کتاب، اس کے بعد درس، اس کے بعد خطبہ، اس سب کچھ آپ نے لے کر کے میرے بھائیو اپنے آپ کو اس منصب پر براجمان کر لیا۔ تو یہ احسان نہیں ہے۔ یہ دیکھو کیا کہتے ہیں شیخ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اور دیگر دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ بغیر علم و حکمت کی دعوت کا نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آدمی خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو یہ احسان، اچھا لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی آپ سمجھے تو صحیح، یہ کتنا مخلص انسان ہے، اپنے فلاں میدان کا آدمی ہے، ایکسپرٹ ہے، اور اسے چھوڑ کر کے وہ اس میدان میں آ گیا ہے، اس کو جذبہ ہے دین کا، اس کو جذبہ ہے دعوت کا، اس کو فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو سمجھانے، بجھانے، پڑھانے، لکھانے کی فکر ہے۔ تو ایسا ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ تو احسان ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اور یہ تو بھلا کیا جا رہا امت کے ساتھ۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احسان نہیں ہے، یہ نقصان کا باعث ہے، خود اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو آدمی کو جو کچھ پتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو کچھ علم ہے وہ تو ٹھیک ہے، آدمی جہاں رہے اس علم سے اپنے آپ کو بھی روشنی میں رکھے، اپنے پاس پڑوس کو بھی روشنی میں رکھے، اپنے گھر میں، اپنی آفس میں، اپنی جاب میں، اپنی سفر میں، اپنے حضر میں، جہاں رہے کوئی بھی خلاف شرع چیز دیکھے، اسے علم ہے، اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، منہج کا مسئلہ ہے، عمل سلوک کا مسئلہ ہے، اخلاق و کردار کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کا مسئلہ، جو بھی انسان کو اس کا علم ہے وہ بتائے کہ بھئی یہ غلط ہے، ایسا آپ نہ کیجئے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کی رہنمائی اپنے علم کے مطابق کرتا رہے۔ لیکن اس منصب پر آ کر کے فائز ہونے کی کوشش کرنا کہ اب وہ صاحب علم کی طرح سے علم والا ہو گیا، صاحب فضل والے کی طرح صاحب فضل ہو گیا، اب وہ فتویٰ دے، اب وہ عام علماء کی طرح سے، سارے علماء کی طرح سے وہ بھی عالم فاضل ہو گیا، وہ بھی خطیب ہو گیا، وہ بھی مدرس ہو گیا، وہ بھی دائی، اس طرح کی چیزیں کرنا، کیا فرماتے ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، صحیحین کی، صحیح بخاری کی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، اسے ہم نے بار بار پڑھا ہے، اسے ایک بار اور پڑھیں اور اچھی طرح سے اس کے معانی پر غور کریں، دیکھیں، بات کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ دیکھیں ترجمہ کیا ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا اس طرح سے کہ بندوں کے دلوں سے اسے کھینچ کر نکال دے۔ اب بندوں کے دلوں کے اندر، بندوں کے سینوں کے اندر علم ہے نا، ہمارے جو علماء ہیں، علم والے ہیں، ان کے سینوں میں علم ہے، قرآن کا علم، سنت کا علم، حلال و حرام کا علم، شریعت کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت علم اٹھائے گا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ علم کا اٹھایا جانا، جہالت کا عام ہونا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم تو اٹھائے گا، چھینے گا، یعنی اس کو اٹھا لے گا، لیکن اس کے اٹھانے کی کیفیت یہ نہیں ہوگی کہ ایک علم والا ہے، اس کے سینے میں علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے علم کھینچ لے، اور جو سینہ علم سے معمور تھا، منور تھا، روشن تھا، وہ سینہ، وہ دل اب علم سے خالی ہونے کی وجہ سے تاریک اور اندھیرا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم کو نزع کے ذریعے سے نہیں اٹھائے گا، علم کو کھینچ کر کے دلوں سے نکال کر نہیں اٹھائے گا، بلکہ علم کو، علم والوں کو موت دے کر کے اٹھا لے گا۔ علماء کی موت ہو جائے گی، وہ دفنا دیے جائیں گے، ان کے سینے میں جو علم قرآن و سنت کا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ دفن ہو جائے گا۔ اس طرح سے علم اڑ جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، حتی اذا لم یبق عالما، حالت یہ ہو جائے گی، یہاں تک صورتحال ہو جائے گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا،
یعنی کیا مطلب؟ سارے علماء ایک کے بعد دوسرا اس طرح سے اٹھا لیے جائیں گے، کوئی عالم باقی نہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہ چھوڑے گا۔ تو اب جب عالم باقی نہیں بچے گا تو کون باقی بچیں گے؟ جاہل باقی بچیں گے، جوہلا باقی بچیں گے، بے علم باقی بچیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے کیا معلوم پڑا؟ اللہ تعالیٰ علماء کو، کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اٹھا لے گا۔ یہ رفتہ ایسے حالات ہوں گے قیامت سے پہلے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، اور نہ یہ کہنا درست ہے، لیکن اس طرح سے دھیرے دھیرے حالات ہوں گے اور علم والے اٹھتے جائیں گے یہاں تک کہ آخری علم والا اٹھ جائے گا اور اس کے بعد کوئی عالم باقی نہیں بچے گا۔ اتنی ساری بات علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں، علماء کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں، علماء علم کیسے اٹھے گا، ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیل سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ علم اور اہل علم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دھرتی پر بہت زیادہ ہے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم تاریکیوں سے نکالنے کا چراغ ہے۔ علم ویسے ہی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں، علماء ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کے ستارے روشنی بھی کھیرنے والے۔ یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے ہمیں قدر کرنی ہے اپنے علماء کی۔ ہمارے علماء اگر نہ ہوتے تو آج ہماری حالت بہائم، جانوروں کی جیسی ہوتی۔ اور اہل علم نے لکھا ہے لو لم یکن العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے اس دھرتی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر، تو لوگ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے، جانوروں کی طرح سے۔ کوئی ہدایت نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی تفریق نہیں، جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے جانور آزاد ہوتا ہے، جب جہاں جو جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، حق باطل کی کوئی تفریق نہیں، ایسے ہی انسان بہائم کی طرح سے، جانوروں مویشیوں کی طرح سے، چوپایوں کی طرح سے ہو جاتا۔ تو کیا کہا؟ تو آپ اندازہ لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند ہیں علماء کے علم کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں، علماء کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں، اور کس طرح سے علم کے اٹھنے کی راہ کا طریقہ کیسے بتایا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ اب دیکھیں، جب کوئی عالم باقی نہ چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا یا رؤساء جہالا، تو لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے یا جاہل سردار مقرر کر لیں گے۔ سردار اگوا، بڑا، پیشوا، جس سے کنسلٹ کریں، جس سے رجوع کریں، جس سے ملیں، جس کے پاس بیٹھیں، ہے نا؟ ایسے لوگوں کو اپنا بڑا، اپنا پیشوا، اپنا سردار، اپنا قائد بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، اور اب ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ لوگ بلا علم فتویٰ دیں گے۔ ان جاہل سرداروں سے سوال کیا جائے گا اور یہ جاہل سردار بلا علم فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ بلا علم دعوت دینے کا نقصان دو لفظوں میں ہے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہونا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا۔ اسی بنیاد پر ہمارے علماء اور اپنے علماء کی باتیں پڑھ کے، سن کر کے، سیکھ کر کے ہم آپ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جہالت کے ساتھ علم اور دعوت کا کام کرنا یا علم اور دعوت کے منصب پر فائز ہو جانا، سمجھ رہے ہیں؟ علم اور دعوت کے منصب پر فائز ہو جانا، دراصل یہ علم اور دعوت کی خیانت ہے، یہ علم اور دعوت کی خیانت ہے۔ یہی آپ کا عنوان ہے، علمی و دعوتی خیانت، اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، انسان کی سوچ پر علمی دعوتی خیانت کا کیا نقصان آتا ہے، اور ایسے ہی تحریر، قلم اور زبان پر، قلم پر، کتابوں پر جو بھی، یا تو لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں نا، میڈیا پر بھی لکھا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس پر نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، جاہلوں سے سوال کیا جائے گا، عالموں سے سوال کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ علم والے باقی ہی نہیں ہیں،
ہے ही नहीं कोई तो किससे पूछेंगे? तो फिर जाहिर सी बात है कि जब मैदान में, समाज में, मुआशरे में, मुल्क में, वतन में, शहर में, गांव में जब कोई इल्म वाला बाकी ही नहीं बचा है तो सरदार किसको बनाया जाएगा? जाहिलों को। और सवाल किससे पूछा जाएगा? जाहिलों से। अब जाहिलों से पूछे जाने का नुकसान, अब अगर ये जाहिल, अगर ये जाने कि हम जाहिल हैं और ये कह दे कि हमें इसका इल्म नहीं है, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और जो नुकसान जिहालत के नतीजे में आने वाला है, उन दोनों नुकसान से बच जाएंगे लोग। वो खुद भी बच जाएगा और जिसको जो पूछने वाला है उससे, वो भी क्या होगा? उस नुकसान से बच जाएगा। लेकिन यहां देखिए दोनों अल्फाज साथ में, फसुइलू, उनसे पूछा जाएगा, फअफ्तौ बिगैरि इल्म, और बिला इल्म फतवा देंगे, वो बिला इल्म फतवा देंगे। यहां मसला, अगर फसुइलू, उनसे पूछा जाएगा, अब अगर ये हो कि उन्हें इल्म होगा तो वो बताएंगे, इल्म नहीं होगा तो कह देंगे हमें इल्म नहीं है, तो मसला बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मामला क्या होगा? मामला ये होगा कि इन जाहिलों से सवाल किया जाएगा और ये अपनी जहालत के साथ उस सवाल का जवाब बताएंगे, यानी फतवा देंगे। इस्तिफ्ता का मतलब होता है पूछना और अफ्ता का मतलब होता है बताना। फअफ्तौ, तो वो बताएंगे, सवाल का जवाब बताएंगे, सवाल का जवाब देंगे बगैर इल्म, बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। अब यहां पर बात समझने की है, ये सारे अल्फाज, एक एक लफ्ज बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए समझने के लिए। आप देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फअफ्तौ बगैर इल्म, बिला इल्म फतवा देंगे। बिला इल्म क्यों देंगे? इल्म के साथ फतवा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उलमा है ही नहीं, वो इल्म वाले नहीं है ना। वो इल्म वाले तो मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। जो बाकी बचे हैं वो जुहला हैं, जिनको बड़ा पेशवा, अगवा है ना बना लिया गया। अब इनसे पूछा जा रहा है, इनको चाहिए कि ये कह देते कि हमें नहीं इल्म है, हमें नहीं इल्म है। आप सोचिए कि जो इल्म वाला है, साहब इल्म है, अगर उसे किसी मसले का इल्म नहीं है तो उसे यह हिदायत है कि वो साफ कह दे कि मुझे इसका इल्म नहीं है। तो जिस आदमी के पास इल्म ही नहीं, वो इल्म वाला जो है उसके पास इल्म है, कुछ चीजें वो नहीं जानता है, हर चीज का इल्म नहीं होता किसी को। और ये जाहिल है, इसे असल में इल्म नहीं है, हो सकता है कुछ चीजों का इल्म हो, यानी उसे इल्म है, कुछ चीजों का इल्म नहीं है। और इसे इल्म नहीं है, होगा तो कुछ चीजों का इल्म होगा। उलमा बड़ी आसानी से कह देते हैं ला अदरी, ला अदरी, हादा मिम्मा ला अदरी, मैं नहीं जानता। ये तो उन सारी चीजों में से है जिनका मुझे इल्म नहीं है, उन मसाइल में से मसला जिसका मुझे इल्म नहीं। आसानी से मेरे भाइयों अहले इल्म और फजल कह देते हैं, इसमें कोई बात नहीं, किसी भी तरह की कोई उसके अंदर बेइज्जती या जिल्लत का मामला नहीं, बल्कि ये इज्जत और शान का मामला है। आदमी जब कहता है मैं नहीं जानता, आदमी नहीं जानता कहने से भागता है। वो भागता है जिसके पास इल्म नहीं है। इल्म वाला ये बात कहने से नहीं भागता, अमीन इससे नहीं भागता। अमीन बड़ी आसानी से कहता है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कहने से बेइज्जती नहीं होती है। मैं नहीं जानता कहने से ये सबसे बड़ा मसला, यही रुकावट है जिसकी वजह से आदमी इल्म वाला नहीं होता है और ये कहता भी नहीं है कि मैं नहीं जानता। वजह क्या है? आदमी समझता है कि इससे तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, इससे तो मेरा वकार खत्म हो जाएगा, इससे तो मेरी मकबूलियत पर असर आएगा, इससे तो मेरा क्रेज खत्म हो जाएगा, इससे तो मेरे चाहने वालों की नजरियात बदल जाएंगे। मैं अपना वकार, अपना मकाम, अपनी इज्जत, अपनी शान खो बैठूंगा, कैसे कह दूं कि मैं नहीं जानता। देखा, यही सोच होती है ना, इसलिए आदमी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता। इल्म वाले आसानी कह देते हैं कि मैं नहीं जानता। आप देखिए यही मसला एक इमाम से पूछा गया, तलफ के एक इमाम से कोई मसला पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। दूसरा मसला पूछा गया, कहा मैं नहीं जानता। फिर पूछा गया, कहा मैं नहीं जानता। साइल ने पूछा आपसे सवाल करने के लिए मैं इतने दूर से आया हूं और आप सवाल के जवाब देने के बजाय आप कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता।
تو اتنے بڑے آپ امام ہیں, کیا آپ کو یہ کہنے میں شرم بھی نہیں آتی؟ یعنی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کہتے میں نہیں جانتا؟ آپ کو عیب نہیں لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ تو انہوں نے کہا جب میں نہیں جانتا ہوں تو کیا کہوں گا؟ نہیں علم ہے تو میں کہتا ہوں مجھے نہیں علم ہے. شرم کی کیا بات ہے؟ فرشتوں نے بھی کہا تھا اللہ ہم کو علم نہیں ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ ہمیں علم نہیں ہے, جو تو سکھائے گا وہی ہمیں معلوم پڑے گا. ابھی تو نے ہمیں یہ بات نہیں بتلائی اس لیے ہم نہیں جانتے, ہمیں علم نہیں. تو فرشتوں کو تو شرم نہیں آئی کہ وہ کہہ دے ہمیں علم نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کیسے کہہ دے کہ ہمیں علم نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ. آپ دیکھیے یہ کہنے میں بے عزتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت ہے, شان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا ہے. دیکھیے اگر ایک صاحب علم کسی مسئلے کا علم نہ رکھتا ہو اور اسے پوچھا جائے اور وہ کہہ دے میں نہیں جانتا, اس میں کتنا بڑا فائدہ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, سب سے بڑا فائدہ, اور آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اس بات کے اعتراف سے اونچا بنا دیتا ہے. اس سے وہ آدمی پست نہیں ہوتا, بلند ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ ہر آدمی کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا. اس اعتراف قرآن کریم میں اس کا اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ذکر کیا ہے. تو ہمیں اس کا اعتراف کرنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ ہمیں اس کا اعتراف کرنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. جیسے فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا, آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے, انتظار کرتے تھے. ٹھیک ہے, کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے یہ علم ہوتا, اس چیز کا علم ہوتا, اگر مجھے جس چیز کا علم بعد میں ہوا ہے اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوا ہوتا تو میں ایسا فیصلہ کرتا. اس کا اعتراف کرنے میں ہمیں کبھی بھی شرم نہیں آنی چاہیے. نمبر 2, اگر آدمی کہتا مجھے علم نہیں ہے تو یہ اس کا تواضع ہے, انکساری ہے. اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے, اپنے آپ کو معمولی بناتا ہے, اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. نمبر 3, تیسرا اور بڑا فائدہ یہ ہے, اس سے اس صاحب علم کی امانت داری کا پتہ چلتا ہے. اس کی امانت داری کا پتہ چلتا, امانت دار ہے, خائن نہیں ہے بلکہ امانت دار ہے. کیا فرمایا تھا ابن مسعود نے؟ جب تک لوگ اپنے امانت داروں سے علم حاصل کرتے رہیں گے, اپنے بڑوں سے, اپنے علماء سے, اپنے اکابر سے اور اپنے امانت داروں سے علم حاصل کرتے رہیں گے تب تک بھلائی میں رہیں گے. اس سے امانت داری کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی امانت دار ہے, یہ خیانت نہیں ہے, پتہ نہیں ہے پھر بھی جواب دے دیا, علم نہیں پھر بھی حلال حرام کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے امانت داری کا پتہ چلتا ہے. نمبر 4, چوتھی چیز جو ہمیں اس حدیث اس طرح سے لا ادری کہنے سے یا میں نہیں جانتا کہنے سے معلوم پڑتی ہے اور اس کا فائدہ ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی سے, اس کے عذاب سے اس صاحب علم کے ڈرنے کا پتہ چلتا ہے. اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے, کیونکہ علم امانت ہے, علم وراثت ہے, اور جب وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے کسی کو دے سکتے ہیں, کیسے کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے. اگر ہم نے غلط مسئلہ بتلا دیا, غلط مسئلے کا جواب دے دیا, بلا علم کوئی بات کہہ دی, تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا من استفتا فافتیا بغیر علم فانما اسمه علی من افتا. جس آدمی نے فتویٰ پوچھا, جس کسی آدمی نے کسی سے فتویٰ پوچھا اور اس فتویٰ دینے والے نے بلا علم فتویٰ دے دیا تو اس کا گناہ اسی فتویٰ دینے والے کی گردن پر ہوگا. یہ سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں, یہ سارے فوائد ہیں. تواضع, بلندی, امانت داری, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا احساس, اور اسی پر ہمارے اسلاف چلتے رہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ, اور وہ ساری چیزیں چونکہ آگے آئیں گی اس لیے ان تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں ابھی, انشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بہت ساری چیزیں متن میں آئیں گی, یعنی ٹیکسٹ میں, اصل کتاب میں آئیں گی, بہت ساری چیزیں حاشیے میں اور تشریح کے ضمن میں آئیں گی. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھیں گے
اور ہمیں اس سے بہت اچھی طرح سے علم ہوگا کہ ہمیں علم کے باب میں کس جگہ کہاں اور کیسے رہنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہماری حیثیت کیا بنتی ہے۔ بات ہی چل رہی تھی فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کو علم نہیں ہوگا اور یہ بلا علم فتویٰ دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں کہ جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، تو الٹیمیٹلی ان کے پاس علم تو ہے نہیں، تو بلا علم ہی فتوے دیں گے، بلا علم ہی جواب دیں گے، وہ بلا علم مسئلہ بتلائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور یہی اگر آدمی کہہ دیتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے اور کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو اس کا دو بڑا فائدہ بھی ہوگا۔ جو دو نقصان یہاں ہو رہا ہے وہی دو فائدہ ہوگا، نہ وہ خود گمراہ ہوگا اور نہ وہ دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں نقصان ہو رہا ہے کیا؟ ایسے بلا علم فتویٰ دینے والوں کا دو نقصان، ایک تو وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرے گا اور دوسروں کو گمراہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص بلا علم دعوت اور تدریس اور تعلیم اور فتوے اور تحدیث کے منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو نقصان بعد میں پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہلے پہنچاتا ہے۔ پہلے ضلال ہے، بعد میں اضلال، پہلے گمراہ ہونا ہے، بعد میں دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے خطرناک ہے یہ مسئلہ۔ ایسا نہیں کہ دوسرے ہی گمراہ ہوں گے، وہ بھی گمراہ ہوگا اور اس کی گمراہی پہلے ہوگی، دوسروں کی گمراہی بعد میں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تب جہلا کو لوگ سردار بنا لیں گے۔ آج اگر امت کی تعلیم اور دعوت اور تربیت کے میدان میں اگر اس طرح کی پستی آ رہی ہو، گراوٹ آ رہی ہو کہ بڑی تعداد میں ہمارے علماء موجود ہیں جن سے ہم جڑ کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود، اتنے سارے علماء ہونے کے باوجود ہم جہلا کو اپنا سردار بنا لیں، جہلا سے وابستہ ہو جائیں، غیر عالموں سے وابستہ ہو جائیں، ان سے ہم جڑ کر کے ان کی باتوں کو سننا، ان کی چیزوں کو پڑھنا اور ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کے مسائل سے استفادہ کرنا شروع کر دیں، اسی کو اپنا استاد بنا لیں، تو آپ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ جہلا کو سردار بنا لیں گے۔ آپ بتائیے کہ اگر علماء موجود ہوتے ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے لوگ جہلا کو سردار بنا لیں تو یہ کس قدر بڑی مصیبت ہوگی۔ اور یہ المیہ ہے امت کے کچھ لوگوں کا اس طرح سے۔ تو اسی بات کو شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بغیر علم اور حکمت و بصیرت کے دعوت و تبلیغ اور فتویٰ بازی کرنا جرم عظیم ہے، جسے کتاب و سنت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل انما ربی حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 یہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، بڑی عظیم الشان آیت کریمہ ہے۔ اس موضوع کے سلسلے میں اللہ کی ساری آیتیں عظیم الشان ہیں، بے انتہا عظیم الشان ہیں، لیکن اس پس منظر میں جو موضوع چل رہا ہے اس سیاق میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آیت کریمہ بڑی عظیم الشان ہے۔ کیوں؟ اس میں 4 یا 5 باتیں بیان کی گئی ہیں اور سب نیچے سے لے کر کے اوپر۔ پہلی چیز بری ہے، دوسری چیز اس سے بری، تیسری چیز اس سے بری، چوتھی اس سے بری، پانچویں سب سے بری۔ ترتیب تصاعدی، نیچے سے اوپر کی طرف، جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ اس میں اخیر میں دیکھیے کیا ہے، اخیر میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات جوڑ دو جس کو تم نہیں جانتے۔ بنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کوئی بات بولنا۔ اگر کسی نے کہا یہ چیز حلال ہے تو اس کا مطلب ایک چیز اللہ سے ایسی جوڑ رہا ہے جس کا اسے علم نہیں۔ کس دلیل کی بنیاد پر حرام کہا، کس دلیل کی بنیاد پر حلال کہا؟ بلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی بات جوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ حلال ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا ہے، میں کہوں حرام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے شریعت بتانے کا، بنانے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے خود اپنے آپ کو دے دیا ہے۔ اس لیے بدترین جرم ہے یہ۔
آخری آیت کریمہ کے اخیر میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، کیا آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ما اسألکم علیہ اجرا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 86۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، میں جو کچھ کر رہا ہوں، یہ دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا جو میں مشن انجام دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا، تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ تکلف کیا ہے؟ تکلف میں یہ شامل ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، آپ کو معلومات نہ ہو، اور آپ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کلفت میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، بوجھ اپنے اوپر ڈالنا، ایک ایسی چیز کو لادنے کی کوشش کرنا جس چیز کو آپ پر، جس چیز کے لادنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور آپ زبردستی اس کو کیا کریں؟ تکلف میں پڑھیں، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، تکلیف میں ڈالیں، آزمائش میں ڈالیں، بوجھ اٹھائیں۔ ایسا کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ جو میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اسے بتا دیتا ہوں، جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں اسے زبردستی اپنی طرف سے نہیں بتلاتا۔ یہ کیا ہے؟ تکلف، تشدد، یعنی بلا وجہ اپنے پر لوڈ ڈالنا۔ نہیں معلوم ہے پھر بھی کوشش کرنا کہ بتاؤں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو کوئی مجبوری ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا کام کریں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا کام کریں؟ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت، ایک اثر بھی صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے، وہ روایت یہاں پر نقل کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ یہ دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے، آیت کریمہ ہم نے پڑھی، آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا، اب آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ملاحظہ فرمائیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نہیں علم ہے تو کہہ دو نہیں علم ہے، علم ہے تو بتا دو، کیوں بلا علم اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہو؟ یہی تکلف ہے۔ دیکھیے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من علم شیئا فلیقل بہ۔ ایک دم اچھی طرح سے غور کریں، یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں، باب وما انا من المتکلفین، اور صحیح امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب صفات المنافقین کے اندر اسے نقل فرمایا ہے۔ من علم شیئا فلیقل بہ، جس آدمی کو کسی چیز کا علم ہو وہ بتا دے، جسے علم وہ بتا دے۔ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جسے علم نہ ہو وہ کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ جسے علم ہو وہ بتا دے، بول دے، کہہ دے، بتا دے کیا ہے، اور جسے علم نہ ہو وہ کیا کہے؟ وہ اب زبردستی اپنی کریز کو لا کر، اپنی مقبولیت کو لا کر، اور اپنی گنتیوں کو لا کر یہ نہ سوچے کہ میں کیسے نہ بولوں، نہیں جواب دوں گا، اتنی ساری پبلک عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارا تو وقار ہی ختم ہو جائے گا، ہمارا تو میدان ہی ٹوٹ جائے گا، ہم تو بے عزت ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو اتنے مشہور آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا، ایک ادنا سے مسئلے کا جواب نہیں دیا، کہہ دیا میں نہیں جانتا۔ یہ ہے سب سے بنیادی مسئلہ۔ جسے علم ہو وہ بولے، جسے علم نہ ہو وہ نہ بولے، بلکہ وہ یہ بولے کہ میں نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ کیوں تکلف کرنا، کیوں مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا؟ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ، یہ دیکھیے جس کو علم نہیں ہے وہ اگر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، یہ بھی علم ہے، کیونکہ کم از کم وہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور وہ یہ جانتا ہے کہ جب میں نہیں جانتا ہوں تو مجھے بتانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، کیونکہ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، اس لیے کہ یہ بھی علم میں شامل ہے، علم کا حصہ ہے کہ آدمی جس چیز کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو اس کے بارے میں اگر اسے پوچھا جائے تو وہ کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ اعلم کہے، انا لا اعلم واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے۔ یہ کہنا بھی کیا ہے؟ یہ کہنا بھی علم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے دو باتیں معلوم ہیں، اسے دو باتوں کا علم ہے، اس لیے علم ہے یہ، ایسا کہنا کہ اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، ایسا کہنا یہ علم ہے۔ کیوں؟ دو وجوہات کی بنیاد پر۔ نمبر ایک، اس لیے کہ اسے اپنے بارے میں علم ہے کہ میں نہیں جانتا، اسے اعتراف ہے کہ میں نہیں جانتا، اور دوسرے اسے اس بات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے اس مسئلے کو جس کا علم انسان کے پاس نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم ہے، جہالت کے باوجود بھی اگر یہ آدمی جانتا ہے کہ میرا کام نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے اس کے علم کی نسبت، تو یہ حقیقت میں علم کا حصہ ہے۔ اور اگر آدمی جہالت کے ساتھ مسئلہ بتائے، فتویٰ بتائے، تو یہ جہالت ہے، اور جہالت جہل مرکب، وہ جاہل ہے اور اسے خود نہیں معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے جواب نہیں دینا چاہیے، مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ یہ ہے دلیل۔ ابن مسعود دلیل، صحابی رسول دلیل سے بات کرتے ہیں، اور آج لوگ لاجک سے بات کرتے ہیں، دانشوری سے بات کرتے ہیں، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ دیکھو واہ کیا کہہ دیا، کیا بتا دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ وہی آیت کریمہ سورہ صاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ابن مسعود نے؟ اسی آیت کریمہ سے استنباط کر کے، اس کی فقہ نکال کر کے، اس کا نچوڑ بتا کر کے، اس کے بعد دلیل میں کہتے ہیں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں میں، اس لیے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، مجھے جو اللہ بتاتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میری طرف جو وحی آتی ہے جس کا علم مجھے ملتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جس کا علم مجھے نہیں ہوتا ہے میں اس کے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں، میں تکلف نہیں کرتا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا بھی بوجھ اپنی گردن پر ڈالوں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ میرے بھائیو کس قدر آسان ہے کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو تو آسانی کہہ دے اللہ اعلم، لا ادری، لا اعلم، ما عندي علم، هذا مما لا ادری، هذا مما لا اعلم، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے میرے بھائیو، ساری مشقت سے، ساری پریشانی سے آدمی کو تو یہ بھی دین اور شریعت ہے کیا؟ عدم تکلف۔ علم میں کیا ہے؟ علم میں، دعوت میں خاص طور پر عدم تکلف۔ آپ کو ہم کو بوجھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، ہم مکلف ہی نہیں ہیں، ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، جس بات کا علم نہیں ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں ہی، جب تک کہ اس کا علم ہمیں حاصل نہ ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ، اس کی تفسیر سمجھ لو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی۔ بہرحال یہاں پر مقدمے کا اصل حصہ ختم ہو گیا۔ اہل علم اور حکمت اور ہمارے اسلاف ہمیشہ ایسے نام نہاد دائی اور مبلغ اور فتوہ بازی کرنے والوں کو الدین النصیحہ کے تحت اپنی زبان و قلم سے نصیحت کرتے رہے ہیں اور اس کے برے نتائج سے آگاہ کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سے اسلاف نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اسی ضمن میں ایک کتاب آپ کی یہ کتاب بھی ہے نا، اس سلسلے میں آپ کی یہ کتاب بھی ہے التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، جس کا ترجمہ اور جس کی تشریح تھوڑی مختصر ہم بھی آپ بھی بیٹھ کر کے یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے شیخ ظفر الحسن مدنی حافظ اللہ کا یہ عظیم الشان اور قیمتی مقدمہ،
جو علم اور دلائل سے آثار سے بھرا ہوا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ مسئلہ کس قدر قیمتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اب آج جو فتنہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دیکھو وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ علم اور دعوت کے میدان میں بھی وہ ہے نا اپنے آپ کو اپروچ کرے، اپنے آپ کو آگے لائے، اپنی رائے پیش کرے، اپنا نظریہ دے۔ میرے نزدیک تو حلال ہے، میرے نزدیک تو حرام ہے۔ یہ نزدیک دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت اور سلف امت کے دلائل کا مسئلہ ہے، دلائل کا مسئلہ ہے۔ علم سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک فلاں نزدیک، اس کے نزدیک، اہل علم کہیں تو ٹھیک ہے، یعنی گویا جب وہ کہتے ہیں میرے نزدیک، یعنی جو ان کا حاصل مطالعہ ہے اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں میرے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح سے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس علم نہ ہو اور وہ کہے، مثال کے طور پر میری رائے یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں حلال ہے، میں سمجھتا ہوں حرام ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ بات یہاں پر بیان کی گئی یا کہیں بیان کی گئی، نہیں بیان کی گئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا، 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں امام ابن دقیق العید، امام ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ، مصر کے چوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں، اور بہت ساری ان کی کتابیں بھی ہیں، ہے نا۔ ان کی کتاب مطلب علوم شریعت میں کئی فن میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ابھی ان کی سیرت پر بات نہیں کرنی ہے۔ ابن دقیق العید، دقیق کے معنی آٹے کے ہوتے ہیں، اور عید تو جانتے ہی ہیں عید، تو دقیق العید، عید کے آٹے کا بچہ، عید کے آٹے کا بیٹا، اسی سے مشہور ہو گئے ہیں۔ نام ان کا محمد ہے، محمد بن علی ہے نا، بن وہب نام ہے ان کا، چوٹی کے امام ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اور 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں، 702 میں غالباً یا 3 میں وفات پائے ہیں یہ۔ ابن دقیق العید، عید کے آٹے کا بیٹا، یہ نام اصل میں اس لیے پڑ گیا، اب جب آ گئی بات تو یہ اس کو سنی لیں۔ ان کے دادا جو وہب تھے نا، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، محمد بن علی بن وہب، وہب جو تھے ان کے دادا، وہ ایک موقع پر، کسی موقع پر اپنے گھر سے صبح صبح نکلے تو ایک بہت سفید چادر اوڑھ کر کے نکلے، پہلسان، بڑی چادر اوڑھ کر کے وہ نکلے۔ وہ چادر اس قدر سفید تھی، بے انتہا سفید، ایک دم جس کو ہم کہتے ہیں نا دودھ کی طرح، اس طرح سے تھا۔ تو اس زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا، جب وہ نکل کر کے آئے گھر سے باہر، دیکھا بہت سفید چادر اوڑھ رکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ساتھ چادر تو ایسے ہی سفید ہے جیسے عید کے دن کا آٹا سفید ہوتا ہے۔ آدمی اہتمام سے اچھا آٹا، معیاری، تاکہ وہ عید کا دن ہے، مہمان ہے، ضیافت وغیرہ، مثال کے طور پر آدمی زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو کہا یہ بالکل ایسے ہی سفید ہے جیسے عید کے دن کا عید کا آٹا سفید ہوتا ہے۔ اس انداز سے کچھ لوگوں نے، دیکھنے والوں نے یہ بات کہہ دی، اس کے بعد سے یہی ان کا لقب بن گیا۔ تو یہ تو دقیق العید تو دادا ہیں ان کے، لیکن اب ان کے بیٹے کو بھی اور پھر اس کے بعد ان کے پوتے کو بھی ابن دقیق العید کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی لوگ، جس کی بات چل رہی تھی ابھی نا، بلا علم بات کرنا، اور یا موٹی موٹی معلومات ہے، چند معلومات ہے، یا کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر معلومات رکھتے ہیں، اچھا شغف بھی ہے، اچھی معلومات بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں علم فضل، جنہوں نے اچھا خاصا عرصہ گزارا ہے اور 10 20 50 علماء سے مختلف فنون کا علم حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، اور خبرہ ہے، علم اور دعوت کا تجربہ ہے، تو ان کی بات تو الگ ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس معمولی علم ہے، تھوڑا بہت علم ہے، یا وہ علم والے نہیں ہیں، ایسے ہی کچھ دیہاتی قسم کے لوگ یا کم علم لوگوں کے بارے میں ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا، اور بہت عبرت والی بات ہے، مجھے اچانک ابھی یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا اتانا من الاریاف قوم تفقہوا، اتانا من الاریاف قوم تفقہوا ولیس لهم من الفقہ قبل ولا بعد یقولون هذا عندنا غیر جائز ومن انتم حتی یکون لکم عند۔ یہ شعر انہوں نے کہا تھا امام ابن دقیق العید نے ان لوگوں کے بارے میں
जो लोग इसी अंदाज के थे और इल्मी मसाइल में ये हलाल है, ये हराम है, मेरी राय ये है, मेरे नजदीक ऐसा है, फला है ना, इस तरह की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने तंबीह करते हुए ऐसे लोगों के बारे में कहा था अताना मिनल अरियाफी कौमुन तफक्कहू, हमारे पास देहाती इलाकों से, रीफ कहते हैं ऐसे इलाके जो शहरियत से दूर होते हैं, शहरों से दूर, क्योंकि शहरों में तहजीब होती है, शहरों में इल्म होता है, तमद्दुन होता है, मारिफत होती है, और जो शहरों से दूर होते हैं उनके यहां वो चीज नहीं होती है। तो कहा अताना मिनल अरियाफी कौमुन तफक्कहू, हमारे पास कुछ लोग देहाती इलाकों से या दूर दराज इलाकों से आए जो फकीह समझते थे अपने आप को क्या समझते थे? फकीह, उलमा समझते थे। तफक्कहू, जिन्होंने इल्म हासिल किया था, यह उनका दावा था। वलैसा लहुम मिनल फिक्ही क़ब्लु वला बादु, हालांकि उनके पास फिक्ह का ना पहला था ना बाद था, यानी उनको कोई दाएं बाएं का पता नहीं था, फिक्ह का कुछ भी इल्म नहीं था उनके पास। और उनकी हालत क्या थी? यक़ूलूना हाज़ा इंदना गैरु जाइज़िन, ये बेचारे जिनकी हालत ये थी, ये कहते थे कि भाई ये मसला तो हमारे यहां जायज नहीं है। यक़ूलूना हाज़ा इंदना गैरु जाइज़िन, वो कहते थे ये मसला, ये चीज तो हमारे यहां नाजायज है। इनकी हालत थी कि वो मसले पर हुक्म लगाते थे, कहते थे ये जायज नहीं है। अब इमाम दकीकुल ईद कहते हैं वमन अंतुमु हत्ता यकून लकुम इंदु, तुम हो कौन कि तुम कहते हो हमारे नजदीक? तुम कौन हो कि तुम कहते हो हमारे नजदीक? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम किस इल्म और फजल के कौन से मकाम पर हो? इस तरह से इमाम दकीकुल ईद ने ऐसे लोगों को सख्त तंबीह की है जिनके पास इल्म ना हो और वो मसाइल के अंदर बात करें और उसके बाद अपनी राय दही करें, हमारे नजदीक जायज है, हमारे नजदीक नाजायज है, ये हमारे नजदीक इंदी इंदना, हमारे नजदीक, मेरे नजदीक। तो कहा वमन अंतुम, तुम कौन हो? हत्ता यकून लकुम इंदु, यहां तक कि तुम्हारे पास इंदा हो। इंद के माने क्या होते? पास। इंदी मेरे पास, इंद का आपके पास, इंदना हमारे पास। तो ये कहते हैं हमारे पास, हमारे नजदीक, हमारे नजदीक, मेरे नजदीक। तो आखिर तुम कौन हो भाई? तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम कहते हो मेरे नजदीक जायज है, मेरे नजदीक नाजायज? इस तरह से इमाम दकीकुल ईद रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे लोगों को तंबीह फरमाई है। तो यही बात है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना इस हदीस के अंदर, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस की रिवायत के अंदर, और फिर इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया जो कुछ जिसे इल्म हो वो कह दे, बोल दे, जबान से बता दे, इल्म ना हो तो कह दे कि मैं नहीं जानता, अल्लाह तबारक व तआला जानता। क्यों कहते हो मेरा इल्म कि मेरे नजदीक ऐसा है, मेरे नजदीक ऐसा है? ये मामला बड़ा खतरनाक है। दलाल और इज़लाल इसका अंजाम है, गुमराह होना खुद और गुमराह करना दूसरों को, ये उसका अंजाम है। तो इससे बचने की जरूरत है और ये तकल्लुफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के बारे में अल्लाह ने कहा था हुक्म दे करके, आप कहिए कि मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूं, मुझे जो इल्म है वो बताऊंगा, जो इल्म नहीं है मैं उसके लिए अल्लाह की वही का इंतजार करके तुम्हें बतलाऊंगा, लेकिन बिला वजह कोई बोझ अपने ऊपर मैं नहीं लूंगा। और अमली तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में कितने सारे वाकयात हैं कि आपसे मसला पूछा गया, एक बार दोहराया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आपने कोई जवाब नहीं दिया। नमाज हो गई, कुछ देर गुजर गए, कुछ देर हो गई, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज करके उस मसले का इल्म आप तक पहुंचाया, आपको उसकी रहनुमाई फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर बाद में आपने उस साइल को बुला करके पूछा कौन सा आदमी है जो सवाल कर रहा था फला फला मसले के बारे में। वो शख्स आता, फिर अल्लाह के नबी कहते इस मसले का हल ये है, इसका जवाब ये है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और कभी कभी अल्लाह के नबी बतलाते खब्बरनी बिही जिब्रील आनिफन, ये जो मसला तुम्हें बतला रहा हूं, तुमने नमाज से पहले पूछा, 2 बार 3 बार नहीं बतलाया मैंने, अब तुमको बतला रहा हूं इसलिए कि इससे पहले मुझे इल्म नहीं था, अभी अभी जिब्रील अमीन ने आकर के मुझे बतलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं एहसास था कि मेरा वकार घट जाएगा, मेरा मकाम घट जाएगा, मैं नऊजुबिल्लाह बेइज्जत हो जाऊंगा। हम क्या हैं भाई? हम क्या हैं कि हम सोचते हैं कि हम कह देंगे नहीं जानते हैं तो बेइज्जत हो जाएंगे? ये बहुत ज्यादा दुनिया परस्ती और शोहरत के असरात हैं कि आदमी इसे अपनी कामयाबी का मेयार समझता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहां जवाबदेही का एहसास और एहसास जिम्मेदारी और बासपुर्स और दलाल और इज़लाल का ये बोझ अपनी गर्दन पर लाना रखना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसकी हम सबको फिक्र करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला
ہمیں اور آپ کو ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ذمہ داریاں جب علماء کی ہیں تو آپ بتائیے کہ ان کا کیا حال ہوگا جو علماء کی فہرست میں نہیں آتے، جن کا مطالعہ کم ہے، جن کی معلومات تھوڑی ہے، جن کے پاس ہے نا کم مقدار میں علم ہے، ادھر ادھر کا یعنی ادکتا پھدکتا ہوا تھوڑا بہت علم ہے. ایسے لوگوں کی ذمہ داری کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، انہیں کتنا زیادہ حساس رہنے اور فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم